کیا مطلقہ عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اور کیا مطلقہ عورت کی دوسری شادی میں کسی کی اجازت کی شرط ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 232 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت بھی پوری کر لیں تو تم انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کریں، یہ اس صورت میں ہے کہ ان کے درمیان اچھے طریقے سے موافقت اور رضامندی ہو جائے۔ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس سے صرف وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ حکم تمہارے روحانی تزکیہ اور تمہارے خاندانوں کے لیے ترقی کا بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ آلودگیوں کو دھونے اور تمہارے معاشرے کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مفید ہے۔ خداوند عالم سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ اگر مطلقہ عورتیں اپنے سابق شوہروں کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے ان سے نکاح کر لیں، اس سے پاکیزگی، ترقی، تزکیہ روح اور معاشرے پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، اس لیے کہ اس قسم کے ازدواج میں ایک دوسرے کے راز پوشیدہ رہیں گے اور اولاد اپنے حقیقی والدین اور سرپرستوں کی آغوش میں واپس پلٹ جائیں گے۔ چونکہ زن و مرد نے طلاق کے تلخ ذائقے کو چکھ لیا ہوتا ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ دوبارہ طلاق کا نام نہیں لیں گے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ساتھ میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، شوہر کے انتخاب کے معاملے میں اور دوبارہ شادی کے بارے میں مطلقہ عورت کی رائے کا احترام کیا جائے، اس میں کسی اور کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک بار طلاق ہو جانے سے ہمیشہ کے لیے بدظن نہ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ طلاق کے بعد دونوں پشیمان ہوں اور پھر سے اچھی اور بہتر زندگی گزارنے پر رضامند ہو جائیں۔ نمبر 3، شادی کی اصل شرط طرفین کا راضی ہونا ہے۔ نمبر 4، شادی میں دینوں کی رضایت قوانین عقل و عدل کی روح سے ہونی چاہیے۔ نمبر 5، جو لوگ دوسروں کے جائز ناطے اور نکاح میں روڑے اٹکاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے خدا اور قیامت کے ایمان پر شک کریں۔ نمبر 6، طبعی اور شرعی جذبات کے آگے بند نہیں باندھنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے جن زن و مرد کے درمیان طلاق نے جدائی ڈالی ہے وہ ایک دوسرے کے متعلق کچھ شیریں یادیں بھی رکھتے ہوں اور کبھی کبھی وہ انہیں یاد بھی کر لیتے ہوں، پس طبعی اور شرعی طریقے سے ان کا آپس میں میل ملاپ نہ ہو تو ممکن ہے وہ غیر شرعی طریقے سے ایسا کریں اور گناہ کے مرتکب ہو جائیں۔ نمبر 7، معاشرے کی بقا و سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ مطلقہ عورتیں بغیر شوہر کے نہ رہیں۔
نمبر 8، پھر سے شادی کرنا یا پہلے شوہر کے پاس واپس چلے جانا۔ اسی طرح طلاق اور عورت کا بغیر شوہر کے رہنا، اس کے اثرات انسانی عقل و فہم سے بالا ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ مطلقہ عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس سے پاکیزگی، ترقی، تزکیہ روح اور معاشرے پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مطلقہ عورت کی دوسری شادی میں کسی کی اجازت کی شرط نہیں ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔